رات بھر کروٹ بدلتے رہے. ازواج مطہرات میں سے کسی نے پوچھا جس کی باری تھی یا رسول اللہ آپ کو کوئی تکلیف ہے کیا, کیوں آپ پریشان ہیں, آپ بار بار کروٹ بدل رہے ہیں, کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کچھ صدقے کا مال رکھا ہوا ہے, پتہ نہیں صبح تک میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا, ہمارے گھر میں مال رہ گیا اور وہ مال جو ہے پتہ صبح تک خرچ ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا, اتنی پریشانی دولت سے تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے چٹائی پر, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک اتنا خوبصورت تھا, اتنا خوبصورت تھا, چاند سے زیادہ خوبصورت, اور اس چٹائی کے نشانات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر آ گئے تھے. جب خوبصورت آدمی ہوتا ہے, جسم جب آئینے کی طرح خوبصورت ہوتا ہے, تو معمولی بدن پر کچھ بھی لگ جائے تو اس کا نشان آ جاتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور بدن مبارک پر چٹائیوں کے نشانات آ گئے تھے, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ تھوڑی سی مقدار میں جو رکھا ہوا ہے, پینے کے لیے جو ہے کٹورا ہے, اور سونے کے لیے یہ چٹائی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر کے رونے لگے یہ ماجرا, اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ روم و فارس کے شہنشاہ تو عیش و مستی میں زندگی گزارے ہیں, دنیا کا عیش و آرام میں زندگی گزارے ہیں, اور آپ شہنشاہ کائنات ہوتے ہوئے یہ مفلسی کی زندگی, تنگدستی کی زندگی, فقر کی زندگی, یہ دیکھ کر کے مجھ کو رونا آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور فرمایا, اے عمر تمہیں یہ معلوم نہیں کہ دنیا ان کافروں کے لیے جنت ہے اور مسلمانوں کے لیے آخرت جنت ہے. دنیا کے اندر جو عیش و آرام ان کو کرنا ہے کر لینے دو, اس سے جو ہے آخرت مجھے کوئی حصہ نہیں ملے گا, بس دنیا کے اندر جو زندگی گزارنا جو کرنا ان کو کرنے دو, آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ غربت کی فضیلت مالداری سے زیادہ ہے. جو جتنا کم پیسے والا ہوگا, جو جتنا دنیا سے فارغ ہوگا, پیسوں کی الجھنوں میں, کاروبار کی الجھنوں میں, جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی, رات دن بیٹھے تو وہی دنیا, سونے لگے تو وہی دنیا, کسی سے ملے تو وہی دنیا کا تذکرہ, ہر وقت زبان پر دنیا کا تذکرہ. جو 4 رکعت مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا مشکل, وہ بھی بڑی جلدی جلدی نماز پڑھنے چلے جا رہے ہیں, اس کی نماز کے اندر کوئی جان نہیں, رکوع صحیح نہیں, سجدہ صحیح نہیں, قیام صحیح نہیں, پتہ اندر جو پڑھتے ہوں گے اندر کے پڑھنے کا حال تو اللہ کو معلوم ہے, لیکن ظاہری طور پر بھی دیکھیے تو اس کا رکوع صحیح نہیں, اس کا سجدہ صحیح نہیں, اس کا قیام صحیح نہیں, اندر جو کچھ پڑھتے ہوں گے وہ اللہ کو ہی معلوم ہے. دنیا کے اندر رہ کر کے دنیا کا خواب و خیال ہر وقت ان کے ذہن و دماغ کے اندر بسا ہوا ہے, چلے تو دنیا, سوئے تو دنیا, خواب میں دنیا دیکھتے ہوں گے, ہر وقت دنیا کی یاد, ہر وقت دنیا کا تذکرہ, کس کو لوٹنا ہے, کس کو پھنسانا ہے, کس کو کیا کرنا ہے, یہ سب کچھ ہر وقت ذہن و دماغ کے اندر یہی خیال, یہی تصور, یہی سوچ ہر وقت رہتی ہے. کہاں سے سود کا پیسہ لانا ہے, کہاں کس کو دینا ہے, کہاں سے مال لانا, کیا کرنا, ہر وقت دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. آج مسلمانوں کی پریشانی نہیں, دولت کی کمی کی پریشانی نہیں, دولت تو خوب ہے مسلمانوں کے پاس, عمل کی کمی ہے. آج دیکھیے دنیا کے اندر سب سے زیادہ مالدار لوگ مسلمان ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا بھی دی ہے, دنیا سے بھی جو ہے مالا مال کیا ہے, لیکن مالا مال ہونے کے باوجود بھی اللہ کی یاد سے, اللہ کا ذکر, اللہ کے ذکر سے اس کی زبان خالی, اللہ کی یاد سے اس کا دل خالی, بس دنیا بسی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جو یہ لوگ غربا کا, مساکین کا, مہاجرین کا مذاق اڑاتے, قیامت کے دن یہ لوگ جب سونے چاندی کے منبروں پر ہوں گے, سونے چاندی کے منبروں پر ہوں گے, اور وہ لوگ فقر کی حالت میں ہوں گے, کفار, مشرکین, منافقین, یہود و نصارا, اس روز معلوم ہوگا کہ دنیا کے اندر کون عقل مند تھا اور دنیا کے اندر کون زیادہ اچھا سودا کرنے والا اور اچھی تجارت کرنے والا تھا. اور آخری آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو بغیر حساب کتاب کے مال و دولت دیتے, اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. چنانچہ بغیر حساب کے مفسرین کے بعد اقوال ہیں. ایک قول تو یہ ہے مفسرین کا کہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے بغیر محنت جس قدر چاہے مال دے, اور اسے اعمال صالحہ کی توفیق بھی دے. دیکھیے اللہ کیا فرما رہے ہیں,
مفسرین قول ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بغیر حساب کتاب کے مال دے، اور مال کے ساتھ ساتھ اس کو اعمال صالحہ کی بھی توفیق دے، اور اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن آخرت کے دن اس کا حساب نہ دے۔ تین باتیں عرض کی گئی، بغیر حساب کتاب اس کو دولت دے، پھر اس کو نیک کام کی توفیق دے، اور قیامت کے دن پھر اس کا حساب کتاب بھی نہ ہو۔ اور بات کے بقول اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہے دے دے، کم دے زیادہ دے، وہ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس سے کوئی حساب دینے والا نہیں۔ عزت و ذلت کا دار و مدار اس پر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کا تعلق زیادہ اچھا ہوگا، اللہ سے جو ڈرنے والا ہوگا اللہ کے نزدیک وہی زیادہ مقبول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ مال و دولت میں جس کو چاہوں گا دوں گا، مسلمانوں کو بھی دوں گا، جس کو چاہوں گا دوں گا، لیکن بعض لوگوں کو اللہ مال کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی توفیق دیتے اور قیامت کے دن حساب بھی نہیں لیتے۔ دیکھیے مسلمان صحابہ کرام کا یہی حال تھا۔ صحابہ کرام، بعض صحابہ کرام بڑے پیسے والے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اخیر زندگی میں اتنا مال آیا کہ جب جنگوں سے مال غنیمت حاصل ہوتا تو اپنی بیوی سے کہتے کہ اپنے نوکروں سے کہتے، اپنی بیوی سے کہتے جہاں دل میں ہے وہ مال رکھ دو، اس کی فکر نہیں کرتے تھے۔ ایک صحابی شام کو سر پکڑ کر کے بیٹھ گئے، اس کی بیوی نے پوچھا کیا بات ہے، آپ کی طبیعت تو صحیح ہے نا؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل طبیعت صحیح ہے، دولت آ گئی ہے، مال آ گیا ہے، اس سے پریشانی ہو رہی، ہم تو یہ سوچتے خوب آئے دولت، ہمارا پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ صحابہ کرام پریشان ہوتے تھے دولت کے آنے سے، اور وہ صحابی سر پکڑ کر کے بیٹھ گئے۔ اس کی بیوی نے پوچھا تو کہا کہ بھائی یہ پریشانی ہے، مال و دولت قیامت کے دن میں کہاں حساب دوں گا، اتنا مال آ گیا۔ تو ان کی بیوی نے کہا اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، آپ دروازے پر بیٹھ جائیے، غریبوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیجیے۔ چنانچہ وہ صحابی دروازے پر بیٹھ گئے، تقسیم کرنا شروع کیا۔ تقسیم کرتے کرتے وہ پیسہ ختم ہو گیا، پورا غریبوں میں تقسیم ہو گیا۔ آئے اپنے گھر اور اپنی بیوی سے کہا جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے کہ آپ کے مشورے سے یہ بوجھ میرے سر سے اتر گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابہ میں، تمام صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے، تمام صحابہ میں، لیکن کسی وقت بھی یاد الہی سے غافل نہیں ہوتے تھے، ہر وقت یاد الہی کے اندر مشغول ہوتے تھے۔ چنانچہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو 20 ارب، کتنے لاکھ کتنے کروڑ دینار و درہم ان کے پاس تھے، 20 ارب سے زیادہ، 20 ارب دینار اشرفی، ایک اشرفی آج کے زمانے میں سمجھ رہا ہوں کتنی قیمت کی ہوگی اشرفی، اتنی دولت اتنا مال ان کے پاس تھا۔ لیکن جب کھانے کے لیے بیٹھتے تھے، کبھی کبھی افطار میں بیٹھتے تھے تو 500 لوگوں کو روزانہ اپنے دسترخوان پر یہ بٹھاتے تھے، اتنا پیسہ تھا۔ تو یہ جب ایک روز بیٹھے تو کھانے کے انواع و اقسام کے کھانے تھے، بہترین قسم کے کھانے، دیکھ کر کے رونے لگے اور کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کبھی پیٹ بھر کر کے نہیں کھائے، ہمارے دسترخوان پر اتنا کھانا، اتنے انواع و اقسام کے کھانے، رونے لگے، یہاں تک کہ دسترخوان اٹھا دیا گیا، کھایا نہیں گیا۔ دوسرے دن بھی یہی حال ہوا، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے دیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ہی بدلہ مل گیا، آخرت کے اندر ہمارا بدلہ ختم ہو جائے۔ ڈرتے رہتے تھے، دولت بھی تھی لیکن اس کے باوجود ہر وقت خوف خدا ان کے ذہن و دماغ کے اندر مسلط رہتا تھا، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ دنیا کے اندر ہی ہمارے ایمان کا بدلہ مل گیا، ہماری تکالیف اور شدائد کا بدلہ مل گیا، آخرت کے اندر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا بدلہ ہمارے جو ہے ختم ہو گیا، ہم بدلے سے محروم ہو گئے، ایمان کا بدلہ آخرت میں کہیں ایسا تو نہیں کہ اس سے اللہ محروم کر دیں گے۔ بہرحال یہ مضمون بڑا طویل ہے جس کو ہم مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کا امر بیان کیا کہ وہ لوگ مسلمان مہاجرین کے ساتھ، مسلمان جو غریب تھے ان کے ساتھ یہ لوگ تمسخر کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیت کریمہ کے اندر کہ قیامت کے دن وہ لوگ اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے۔ ان کمبختوں کو کیا معلوم دنیا کی زندگی کتنے دنوں کی، 60 سال، 70 سال، 100 سال، 110 سال، 120 سال، اور کیا اتنی زندگی، اس کے بعد تو جانا ہی جانا ہے۔ یہ کمبخت لوگ جو مسلمان مہاجرین کے ساتھ اور مسلمان فقراء کے ساتھ تمسخر اور مذاق کر رہے، استہزاء کر رہے، قیامت کے دن جب یہ اعلیٰ مقامات پر فائز ہوں گے، موتی اور سونے چاندی کے منبروں پر فائز ہوں گے، اس وقت ان کو معلوم ہوگا کہ کس کا سودا بہتر تھا اور کون عقل مند تھا، کون بے وقوف تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کامل نصیب فرمائے،
دنیا کی محبت سے ہمارے دلوں کو خالی فرمائے، اپنی محبت ہم سب کے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ان کو شفا کاملہ نصیب فرمائے، جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرمائیے، اور جو لوگ قرضوں میں پریشان حال ہیں ان کے قرضوں کا ادائیگی کی شکلیں پیدا فرمائیے، ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائیے، خاتمہ بالخیر فرمائیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد